ہماری اس بزم کے اگلے مقالہ نگار ہیں معاون رفیق دارالمصنفین مولانا فضل الرحمن اصلاحی صاحب۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ کسی تمہید کے میں اپنا مقالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے مولانا عزیز الحسن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی اداریہ نگاری کی معنویت ماہنامہ تذکیر کے حوالے سے۔ مولانا صدیقی کی اداریہ نگاری کی معنویت کی ایک بڑی وجہ ان کی حالت حاضرہ پر گہری نگاہ تھی۔ چنانچہ 1989 میں بھاگلپور بھیانک فساد رونما ہوا، جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، لاکھوں روپیوں کی مسلمانوں کی املاک تباہ ہوئی۔ اس فساد کی فائل برسوں سے بند پڑی تھی۔ جولائی 2006 کے شمارے میں شری نتیش کمار وزیر اعلیٰ بہار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مولانا صدیقی نے لکھا، بھاگلپور ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے مسلمان آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے 1989 کے بھاگلپور فساد کی فائل عصر نو کھولے جانے کے احکام صادر کیے ہیں۔ یہ کام اب تک کوئی نہ کر سکا۔ مسلمانوں کے بہت بڑے ہمدرد لالو پرساد اور ملائم سنگھ بھی نہ کر سکے تھے۔ یہ دونوں لیڈر مسلمانوں کی ہمدردی میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے رہتے ہیں اور فرقہ پرستوں پر ہمیشہ برستے رہتے ہیں، مگر کبھی مسلمانوں کا فائدہ نہ پہنچا سکے۔ آگے شری نتیش کمار کے بارے میں مزید لکھتے ہیں کہ آپ پہلے حکمراں ہیں جس نے اتنی ہمت دکھائی، مینیفیسٹو میں کیے گئے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ حالانکہ عام طور سے مینیفیسٹو میں کیے گئے وعدے اگر مسلمانوں سے متعلق ہوں تو اسے کون پورا کرتا ہے؟ کانگریس جو فرقہ پرستوں کے مقابلے میں بیان بازی پروپیگنڈے کا زبردست ریکارڈ رکھتی ہے، آج یہ ہمت نہ کر سکی کسی بھی فساد میں جو نقصان مسلمانوں کا ہوا، ایک پھوٹی کوڑی بھی انہیں بطور معاوضہ نہ دے سکی۔ اس کی بالمقابل 1984 کے سکھ مخالف ایکشن کے متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے یو پی اے سرکار نے کروڑوں روپے کے ایک نئے پیکیج کا اعلان کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ سکھ اپنے تھے، اس لیے ان کے ساتھ اپنائیت کا برتاؤ کیا گیا۔ مسلمان غیر تھے، اس لیے 1989 کے بھاگلپور مسلم کش فساد کے متاثرین کے ساتھ ہمدردی برتنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ مذکورہ والا اقتباسات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آزاد ملک میں مسلمانوں کی جان و مال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آخر ایک جمہوری ملک میں یہ دو قانون کیسے ہیں؟ بھاگلپور جیسی سینکڑوں مثالیں اس ملک میں اب تک رونما ہو چکی ہیں۔ ہمارے ملک عزیز ہندوستان کو آزاد ہوئے 78 برس ہو گئے ہیں۔ اس طویل عرصے میں مسلمانوں پر بے شمار ایسے مواقع آئے ہیں کہ پوری قوم کو نشانہ بنائے گا۔ سنگھ پریوار کو ایک منٹ کے لیے یہ برداشت نہیں ہے کہ اس ملک میں مسلمان امن و سلامتی سے سانس بھی لے سکیں۔ مولانا صدیقی نے اپنے ابتدائیہ میں پہلے اس مشہور مصرعے کو عنوان بنایا ہے، عنادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں۔ اس کے بعد ملک کے حالات کے تناظر میں لکھا ہے کہ بار بار یہ بات کہی جا چکی ہے، سنگھ پریوار ایک منٹ کے لیے بھی مسلمانوں کو اس ملک میں رہنے نہیں دینا چاہتا۔ اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ انہیں سرحد پار ڈھکیل دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تھک ہار کر خاموش بیٹھ گیا ہے۔ وہ مسلسل اس تگودو میں ہے کہ کسی طرح اسلامی تعلیم اور اسلامی تہذیب و تمدن سے مسلمانوں کا رشتہ منقطع کر دے۔ بدقسمتی سے ہم اس کی راہ آسان کر رہے ہیں۔ ہم نے حالات بدلنے کی دعا مانگی تھی، اب تو بدلے ہوئے حالات سے ڈر لگتا ہے۔ اسی سلسلے میں وہ لکھتے ہیں کہ ایسے ہی ملک کے حالات کے تناظر کو تیزی سے بدلتے ہوئے دیکھ کر بہت سے اہل علم دانش نے پیشن گوئیاں کرنے لگے ہیں کہ اگر یہی صورتحال باقی رہی تو دن دور نہیں جب ہندوستان میں اسپین کی تاریخ دہرائی جانے لگے گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے مولانا وحید الدین خان کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ مشہور اہل قلم مولانا وحید الدین خان صاحب فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں اسپین کی تاریخ نہیں دہرائی جا سکتی۔ مولانا کو اندازہ نہیں کہ 1947 میں اسپین جیسے حالات پیدا ہو چکے تھے۔ مسلمان سر پر پیر رکھ کر پڑوسی ملک کی طرف بھاگے جا رہے تھے، کتنے ہی راستوں میں ہلاک کر دیے جاتے تھے۔ بس فرق یہ تھا کہ اسپین کے علماء بھی راہ فرار اختیار کی تھی، جبکہ ہندوستان میں علماء نے اس کی مخالفت کی تھی اور موت کے خوف سے فرار کو کفر قرار دیا تھا۔ اس طرح انہوں نے وطن عزیز کو اسپین بننے سے بچا لیا تھا۔ اس ملک کے حالات چاہے کتنے سنگین ہو جائیں،
ہمیں کسی بھی حال میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم اپنے اندرونی بزدلی اور کم ہمتی پیدا نہ ہونے دیں، کیونکہ جرات اور علو ہمتی ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران آیت 143۔ مولانا صدیقی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وطن عزیز میں اگر ہمیں آبرو مندانہ زندگی گزارنی ہے اور اپنی اسلامی تشخص کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں اپنی سوچ اور فکر، اخلاق و کردار اور معمولات و شب و روز میں تبدیلی لانی ہوگی۔ یاد رکھیں کتاب و سنت ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ آزادی سے قبل اور آزادی کے بعد علماء و مشائخ نے انہی کی روشنی میں ہمیں راہ دکھائی ہے، لیکن ہم نے ان کو درخور اتنا سمجھا، عقل کے گھوڑے دوڑائے، لیکن الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ نے کام کیا۔ اور ہم نے یہ مشہور تاریخی تقریریں جو مولانا آزاد کی طرف نے کی تھی ہمیں یاد ہے، لیکن مولانا صدیقی صاحب نے اپنے نظرات میں بہت سی تاریخی واقعات بیان کیے ہیں کہ آزادی کے وقت سہارنپور کی ایک مسجد میں مولانا حسین مدنی، شیخ زکریا اور شیخ عبدالقادر رائے پوری جمع ہوتے ہیں اور حالات کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں اور یہ قوم کو پیغام دیتے ہیں کہ اسی ملک میں ہمیں جینا ہے اور ہمیں مرنا ہے۔ مولانا صدیقی کے نظرات اس لائق ہیں کہ اس کو الگ الگ مجموعے کی شکل میں مرتب کیا جائے تو یہ ملت کی ایک بڑی خدمت ہوگی۔ اور آخر میں میں اپنی بات محض اس ان کے اداریے کی تحسین کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اداریے اس لائق ہیں کہ اسے آج کے تناظر میں دیکھا جائے تو ملت کے بہت سے حساس مسائل میں بڑی رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں۔ بہت سے بڑے اردو اخبارات اور رسائل کے اداریے کے ہم پلہ ہیں۔ مولانا صدیقی کی نظر قوم ملی مسائل پر بڑی گہری تھی، ان کا مطالعہ بھی وسیع تھا۔ اس کی شہادت ان کے خود نظرات ہیں، قارئین خود پڑھ کر اندازہ کر سکتے ہیں۔ قومی مسائل جیسے لو جہاد، تعلیمی نسواں، مسلکی اختلافات، بلقیس بانو، ملک و قوم کی تقدیر کے فیصلے ہماری رائے کے بغیر ادھورے ہیں۔ یعنی الیکشن و مسلمانوں کے قومی اتحاد کے تناظر میں قابض انتخاب نے ہمیں مارا، قوم و عمل کا تضاد، سرکاری اسلامی مدارس، سرکاری نرغے میں ایودھیا سے مذہبی رواداری کا پیغام وغیرہ، ایسے ہی بہت سے عالمی حساس مسائل پر مولانا صدیقی نے بہت کچھ لکھا ہے۔ مثلا محمد مرسی کی شہادت، قضیہ فلسطین، برطانیہ کی ضعیفہ کا عزم، امریکی پروفیسر کی یاوہ گوئی وغیرہ، الغرض ان کے نظرات امت مسلمہ کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کے لیے لکھے گئے ہیں اور اس امت کو ہر حال میں متحد رہنے کی دعوت دیتے ہیں، گروہی تشدد سے دور رکھتے ہیں۔ مولانا کی زندگی جس طرح مجاہدانہ تھی، ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ ایک عملی آدمی تھے۔ جس طرح سے وہ مجاہد تھے، مجاہد فی القلم بھی تھے۔ باتوں سے بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے۔ مولانا کی زندگی اسی شعر کی مصداق تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔